بڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول وعلی اللہ آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ ماشاءاللہ آج کی یہ پروکار تقریب محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ چند باتیں عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں، اسے 10 منٹ کی حاضری ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور میرے بعد جو نعت خواں حضرات اور علماء کرام بیان فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو احباب ہیں جب وہ بیان کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہ نیت کرواتے ہیں۔ ہمارے نیک اعمال کا ایک رسالہ ہے، تو اس میں پہلا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہر اچھے نیک جائز کام سے پہلے اچھی نیت کریں۔ آپ یقین جانیں کہ ہم اچھا کام کریں اور اس میں ہماری نیت اچھی نہ ہو تو اس اچھے کام کا بھی ثواب نہیں ملتا۔ اور نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر بندے کی نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کس نیت سے کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اور اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے، نیت المنافق خیر من عملہ، منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے۔ منافق کے پاس عمل اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے بیک پر اس کی نیت اچھی نہیں ہوتی، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والی نیت نہیں ہوتی۔ تو لہذا جب ہم بیان کریں یا نعت شریف پڑھیں، تلاوت کریں، نقابت کریں، نماز پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، نذرانہ دیں، تو سوچیں کہ کس غرض سے دیا جا رہا ہے، کیوں دے رہے ہیں اور ہماری نیت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیت سے باخبر ہے۔ سورہ انفال کی ایک آیت مقصد اور بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اس کے رسول کا حکم مانو۔ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کے رسول کا حکم مانو۔ تو ایمان کی لازم ہے کہ جو بندہ صاحب ایمان ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بھی کرے۔ کتنی فرما برداری کرے، کس قدر کرے؟ آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت پڑھ کر دیکھیں کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر اور اپنے تمام اعمال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو مقدم رکھتے ہیں، پھر آدمی ایمان والا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور کی خدمت فرمایا کرتے ہیں۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت کر رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیہ تم شادی نہیں کر لیتے، تم شادی نہیں کر لیتے؟ تو ربیہ کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب آدمی ہوں، نان نفقے کی گنجائش نہیں رکھتا، اور دوسری بات، اصل بات یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی چیز مجھے آپ سے جدا کر دے۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی چیز مجھے آپ سے جدا نہ کر دے، ہمارے درمیان میں جدائی نہ ہو،
جیسے یہ سنگت ہے، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کے آستانے سے کھا لیتا ہوں، پی لیتا ہوں اور آپ کی حدیثیں سنتا ہوں، یہ بڑی مزے کی زندگی ہے۔ کہتے کچھ دن پھر گزر گئے، پھر حضور نے فرمایا ربیہ تو شادی نہیں کر لیتا؟ کہتے میں نے پھر وہی بات کہی، حضور میرے پاس نہ نفقہ نہیں ہے، غریب ہوں، پر اصل بات یہ ہے کہ میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ فرماتے ہیں پھر مجھے خیال آیا کہ حضور میرے بارے میں بہتر سمجھتے ہیں، حضور میرے خیر خواہ ہیں، حضور میرے محسن ہیں، حضور مجھے بار بار شادی کا کہتے کوئی راز ہے، لہٰذا اب کی بار اگر حضور نے مجھے شادی کی آفر کی تو میں نے ٹھکرانی نہیں، ہاں کر دیں۔ کہتے پھر چند دن گزرے، حضور نے پھر مجھے کہا ربیہ تو شادی نہیں کر لیتا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم، جیسے آپ کا حکم، غریب آدمی ہوں۔ حضور نے فرمایا جا تو فلاں انصار کے قبیلے میں چلا جا، وہاں کا فلاں آدمی ہے، سردار ہے، اس سے جا کے کہہ دے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے اور حضور نے فرمایا ہے کہ فلاں عورت سے میرا نکاح کر دو۔ اب یہ شخص بظاہر اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس یہ صاحب تجارت بھی نہیں ہے، مال و زر بھی نہیں ہے، بس حضور کا خادم ہے۔ ایسے آدمی کو کوئی رشتہ نہیں دیتا، آپ خاص طور پر اپنی بیٹی کا رشتہ، اور بڑے خاندان کے لوگ، مالدار لوگ ایسے غریب آدمی کو رشتہ نہیں دیتے، عقل منع کرتی ہے۔ لیکن عشق جو ہے وہ کہتا ہے اگر حضور کا قاصد ہے، کہتے میں پھر اس قبیلے میں گیا اور میں نے ان سے جا کے حضور کا پیغام سنایا تو وہ کہنے لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد خالی نہیں لٹایا جائے گا، بس انہوں نے میرا نکاح اس عورت کے ساتھ کر دیا۔ اس واقعے میں حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت بھی ہے کہ وہ حضور سے کس قدر پیار کرتے تھے اور حضور سے جدا نہیں ہونا چاہتے۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا اور میں نے تہجد میں حضور کے لیے وضو کا پانی رکھا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل ما شئت یا ربیہ، اے ربیہ آج تیرا جو دل کرتا ہے نا تو مجھ سے مانگ، تیرا جو دل کرتا ہے مجھ سے مانگ لے۔ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرافقۃ فی الجنہ، حضور جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں آپ کی غلامی چاہیے، آپ کی صحبت چاہیے جنت میں۔ حضور نے فرمایا یہ تو ہو گیا، تو اور کچھ مانگ، کچھ اور مانگ لے، یہ ہو گیا۔ میں نے کہا حضور اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے، اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے کہ بس دنیا میں آپ کی سنگت ہے تو محشر میں بھی اور جنت میں بھی آپ کی سنگت میسر ہو، آپ کی رفاقت میسر ہو۔ پھر حضور نے فرمایا اچھا ربیہ اگر تو میرا قرب چاہتا ہے تو پھر تو کثرت سے سجدے کیا کر، کثرت سے نماز پڑھا کر، کثرت سے نوافل پڑھا کر، جنت میں میری رفاقت مل جائے گی۔ اور اس طرح بہت سارے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام سے اس قدر پیار کرتے کہ حضور علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا فرمان، ایک بات حضور کہہ دیتے تو دل و جان کے ساتھ اس پر نثار ہو جاتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی ہیں، صحیح مسلم کتاب اللباس میں حدیث پاک موجود ہے۔ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ حضور نے ان کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دی اور کہا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہو؟ کیا تو یہ پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں یہ پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے فرمایا مرد کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی دھات پہنے، سونا پہنے یا کوئی اور دھات پہنے۔ تو یہ شرعی مسئلہ بھی ہے کہ چاندی کی 4.25 ماشے کی جو انگوٹھی ہے ایک نگینے والی، اس کے علاوہ کوئی دھات پہنا، گلے میں لاکٹ پہنا، چین پہنا یا انگوٹھی پہنا یا ایک سے زائد انگوٹھیاں پہنا، رنگز پہنا، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں حضور نے مجلس برخاست کر دی اور جب جانے لگے تو ہم نے اس سے کہا کہ یہ انگوٹھی اٹھا لو، اس سے نفع حاصل کر لو،
اسے بیچ دو، اپنے گھر والوں کو دے دو، تو یہ تیرے لیے جائز ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس چیز کو ہرگز نہیں اٹھاؤں گا جسے رسول اللہ نے پھینک دیا، جسے رسول اللہ نے پھینک دیا ہے میں اس چیز کو ہرگز نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ ہے اطاعت و فرما برداری، یہ ہے اطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اس کے رسول سے کی حکم مانو، ان کی فرما برداری کرو۔ ڈاکٹر اقبال کی بات کرتا ہوں، آخری بات کہ جس چیز کو رسول اللہ نے پھینک دیا ہم وہ نہیں اٹھائیں گے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس تہذیب کو، جس کلچر کو، جس نصاب کو، جس چیز کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا تھا ہم وہی اٹھا رہے ہیں، اور جو چیز اللہ کے رسول ہمیں دے کر گئے تھے ہم اسے گلے سے نہیں لگائے ہوئے، اس تہذیب کو، اس کلچر کو، اس لباس کو، ان سنتوں کو ہم نے ٹھکرا دیا، اور اسی وجہ سے آج ہم ذلیل ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے سیالکوٹ میں پڑھا، علم دین حاصل کیا، پھر وہ فلسفہ پڑھنے کے لیے انگلینڈ جاتا ہے، انگلستان جاتا ہے، وہاں اس نے جا کر انگریز کو دیکھا، فرنگی تہذیب دیکھی، تو اس کی پوری شاعری میں اسلام اور غیر مسلموں کے کلچر کا کمپیریزن ہے۔ اس نے تقابل کیا ہے کہ جو فرنگی تہذیب ہے وہ کیا ہے اور مسلمانوں کی تہذیب کیا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال وہاں انگلستان گیا، وہاں اس نے بہت ساری چیزیں دیکھی، تو پھر اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا خیرہ نہ کر سکی مجھے تہذیب فرنگ، یعنی میری آنکھ کو فرنگیوں کی تہذیب نے دھوکہ نہیں دیا، میری آنکھ نے دھوکہ نہیں کھایا۔ میں انگلستان رہا، میں نے گورے دیکھے، وہاں کی لائٹیں دیکھی، ان کی ترقی بھی دیکھی، اور اپنا زوال بھی دیکھا، بر صغیر میں مسلمانوں کی پستی بھی دیکھی، اور ان کا عروج بھی دیکھا، لیکن میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ وہ کہتا ہے سرما ہے میری آنکھ میں مدینہ و نجف کا۔ اس نے کہا میں نے مدینے کی تہذیب کا اور مدینے کی محبت اور علی کے شہر کا سرما ڈالا ہوا ہے، اس لیے یہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکے، یہ دنیا مجھے دھوکہ نہیں دے سکی۔ یہ دنیا وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریف لے کے جا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ حضور نے ایک مری ہوئی بکری کو دیکھا، مری ہوئی بکری کو دیکھا، حضور نے فرمایا کوئی اس کا خریدار ہے؟ لوگوں نے کہا اگر یہ زندہ ہوتی تو اس کا ایک کان چھوٹا ہے، نقص ہے، عیب ہے، تب بھی اسے زندہ کو کوئی نہ خریدتا، یہ تو مر گئی ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ مری ہوئی بدبودار بکری یہ اللہ کے نزدیک، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جس دنیا کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں اور ہم ہر کام کر لیتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے نہیں کرتے، اور آخرت کے لیے پہلی چیز ہے وہ ہے نیت صادقہ، اچھی نیت۔ آپ جو بھی کام کریں تو اس سے پہلے اچھی نیت کریں۔ ایک حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف میں، سیاستہ کی بکس میں یہ موجود ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک عالم کو لایا جائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا اے بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے علم پڑھا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی اور لوگوں کو پڑھائی۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے علم اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری صاحب کہا جائے، تجھے علامہ صاحب کہا جائے، تمہیں شیخ المشائخ کہا جائے، تجھے مذہبی ٹائٹل دیے جائے، سو دنیا میں تجھے دیے گئے۔ حکم ہوگا اسے اوندے منہ گھسیٹ کر، یعنی اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکو۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک شخص کو جو مجاہد ہوگا اس کو لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے جان دی، میں نے تیرے لیے اپنا سر قلم کیا، اپنا سر کٹا دیا۔ اللہ فرمائے گا نہیں نہیں، تو نے جہاد اس لیے کہا کہ لوگ تجھے شجاع اور بہادر کہیں، سو دنیا میں تیری بہادری کے چرچے ہوئے، تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، تو اسے بھی اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ ایک سخی کو لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، میری خاطر کیا کیا ہے؟
تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے اپنا مال خرچ کیا، ہر اس کام میں خرچ کیا جس میں تیری رضا ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے یہ کام اس لیے نہیں کیے بلکہ تو نے اس لیے کیے کہ لوگ تجھے پارٹی کہیں، سخی کہیں، مذہبی شخصیت کہیں اور تیری سخاوت کے چرچے ہوں، دنیا میں تیرے چرچے ہوئے۔ جیسے آج ہم ہر کام کرتے تو کہاں ڈالتے؟ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اچھا تو لوگ تو برے بھی کرتے ہیں تو کہاں ڈالتے ہیں؟ بتائیں نا بھائی، کہاں ڈالتے ہیں؟ فیس بک پہ ڈالتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ آپ اپنے کام لوگوں کو بتانا چاہتے تو نیت صادقہ کہاں ہے جس کے سبب ہمیں اجر دیا جائے گا؟ اللہ فرمائے گا اسے بھی منہ دے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس حدیث کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے یہ 3 بڑے بڑے کام ہیں: قرآن پڑھانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ جب یہ بڑے بڑے کام اگر ان میں نیت صادقہ نہ ہو، بری نیت ہو، اللہ کی رضا کی نیت نہ ہو، تو یہ اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ تو پھر یہ چھوٹے کام ہیں جیسے میلاد کرنا، میلاد کروانا، نعت پڑھنا، نعت پڑھانا اور دیگر جو ہمارے کام ہیں، اگر اس میں بھی اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے تو پھر یہ سارے کام ہمارے لیے دھوکہ ہے۔ ہم اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، ہم اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ ہم خود اپنے جج ہیں، میں اپنا جج ہوں، آپ اپنے جج ہیں۔ آپ جان سکتے ہیں کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے یا اپنے مزاج کی تسکین ہے۔ تو لہذا ہم جو بھی کام کریں اس میں اچھی نیت کرنی چاہیے۔ یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس میں گھر گھر میں میلاد ہونا چاہیے، ہر گھر میں میلاد ہو، حضور کی نعتیں پڑھی جائے۔ لیکن حضور علیہ السلام، اس میلاد کا مقصد کیا ہے؟ اس میلاد کا مقصد ہے اللہ اس کے رسول کی رضا، اللہ کی رضا، اس کے رسول کی رضا۔ اللہ اس کے رسول کی رضا کیسے ہوگی؟ اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو محروم ہے۔ جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی وہ ابھی اٹھے، وضو کرے، جا کر پہلے عشاء کی نماز پڑھے اور نیت کریں کہ فجر بھی باجماعت پڑھیں گے، اور آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ زور سے کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم رسول اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر نماز پڑھیں، پھر ہم نماز پڑھیں۔ اور نماز وہ چیز ہے کہ جو ہمیں تمام برائیوں سے ہماری جان چھڑا دے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ آپ یہ میڈیسن استعمال کریں، روحانی علاج شروع کریں کہ آپ نماز پڑھنے لگ جائیں، آپ نمازی بن جائیں گے، ساری بری عادتیں نکل جائیں گی۔ اور نماز کے ساتھ رزق حلال، اگر آپ کماتے ہیں تو رزق حلال کمائیں، حرام نہ کمائیں۔ حرام کھا کر آدمی کی تو نماز قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، زندگی میں برکت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس بندے سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ آپ رزق حلال کمائیں، اللہ آپ کو اتنا حلال رزق عطا فرمائے گا آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔